آج کا میرا عنوان ہے آج سے صرف 100-150 سال پہلے مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی سرگرمیاں۔ اس کے تعلق سے میں نے جو کتابیں مطالعہ کی ہیں ان کے نام ہیں، ایک تو ہے مراقہ دہلی، یہ ایک صاحب تھے حیدرآباد دکن کے، ان کا نام تھا درگاہ قلی خان۔ 1735 میں سرکسی سرکاری کام پہ وہ دہلی گئے تھے، وہاں پہ وہ 3 سال رہے تھے، تو انہوں نے اس کا بالکل ڈیٹیل وہ ہے، پھر بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے مراقہ دہلی۔ عرب دنیا کے لیے میں نے جو کتاب پڑھی ہے نیپولین ان ایجپٹ، یہ 1799 میں جو ہے نا، نیپولین جب مصر پہ حملہ کیا تھا، پھر وہاں کے سماجی حالات کے بارے میں، پھر وہاں کی مذہبی سرگرمیوں کے بارے میں لکھا ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی میرے خیال میں انٹرنیٹ پہ ہو سکتی ہے، میں نے پڑھی ہے یہاں پہ لائبریری سے لے کے۔ سال پہلے بھوپال کی جو ملکہ تھی، ملکہ سکندر جہاں، وہ حج کے لیے گئی تھی، تو ان کی کتاب یہاں پہ خیر شاید اردو میں ہو سکتی ہے، میں نے انگلش میں یہاں پہ امریکہ میں یونیورسٹی آف بلومنگٹن نے اس کو ٹرانسلیشن کیا تھا، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، پڑھنے کے قابل ہے، بہت ہی۔ اور پھر ایک دوسری کتاب جو بہت ہی مشہور اور بہت ہی جامع ہے، اس کا نام ہے نیو ورلڈ آف اسلام۔ یہ آج سے بالکل ایگزیکٹلی 125 ایئرس پہلے چھپی ہے۔ اس کا نام ہے نیو ورلڈ آف اسلام، اور ولیم اسٹیفورڈ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی انٹرنیٹ پہ ہے، آپ پڑھ لیں۔ بس 2-3 ہیں، نام یاد نہیں رہا، اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو میں بھی دے سکتا ہوں، انگلش میں ہو۔ خیر، مختصر یہ کہ جو جزیرہ عرب جو تھا، اخلاقی انحطاط میں حد سے زیادہ گزر چکے تھے، اور ان کی سوسائٹی میں بھلائی برائی کا کوئی معیار ہی قائم نہیں رہا تھا۔ مشرکانہ عقیدے صدیوں کے تسلسل سے اس طرح دلوں میں گھر چکے تھے کہ ایک بڑا طبقہ انہی خرافات کو صحیح دین صحیح کا نمونہ جانتا تھا، اور غلط یا صحیح وہ اپنے آباء و اجداد کی روش سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ موجودہ سعودی عرب کے ریاض میں حضرت زید بن خطابیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی کی خبر ہوتی تھی، اور پھر دریا یعنی طائف کے قریب بعض صحابہ کے نام سے منسوب خبریں اور خبر عوام کے جہالہ عقیدت کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت زرار بن عارضو کا خبر گنبد تھی، ان کی درگاہ تھی، ہر جگہ بدعتیں اور خرافات اور ہوتی تھی۔ کہ جو کتاب ہے پرنسس پلگرمز، پڑھ کے یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یعنی اتنی جو ہے نا گمراہی ہو گئی تھی۔ یعنی وہ تو یہ لکھتی ہیں کہ حتیٰ حرم کے دروازوں کے پاس طوائف، یعنی زنان بازارین طوائفوں کی، شراب، ہر قسم کے گناہ وہاں پہ خود حرم کے اطراف ہوتے تھے۔ اور چوری کا تو اتنا یہ ہے کہ بیچاری مکے سے مدینہ جانے والی تھی، 4 مہینے تک رکی رہی، مگر ان کو بہت بڑی شخصیت تھی، یعنی 21 سلامی ملتی تھی ان کو جب سفر کرتی، یعنی برٹشرز کے زمانے میں 21 توپ کی سلامی تھی، صرف بڑے راجاؤں کو ملتی تھی، شاید نظام کو ملتی تھی، گوالیر کے راجا کو، اور ان کو صرف 3 راجاؤں کو شاید 21، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ تو وہاں پر جب تھیں تو انہوں نے وہاں کے جو برٹش ریسیڈنٹ تھا، اسے کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی لے جانے کو تیار نہیں ہے چونکہ رستے خطرناک ہیں۔ آخر پھر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جانا چاہیے، مگر 4 منازل پہ آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ پہلے منزل پہ آپ کا جو ہے نا جو پیسہ وغیرہ چلے جائیں گے، دوسری منزل پہ آپ کے کپڑے چلے جائیں گے، اور تیسرے منزل پہ آپ کے ساتھ آذوقہ جو کھانے کا راشن ہے وہ بھی چلے جائیں گا، اور پھر آپ چوتھی منزل پہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ بہت اچھی طرح سے لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں اس میں۔ یعنی اتنے وہاں پہ چور ڈکیت رہتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ بہت ہی جاہل کیا، غربت حد سے زیادہ تھی، جو ترکوں سے جو پیسہ آتا تھا نذرانے وغیرہ، بس اسی پہ ان کی زندگی گزرتی تھی۔ یہ جو سلاطین عثمانی تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، صوفی تھے، اور محی الدین ابن عربی کا ان کے پاس بہت بڑا ہی تھا، اس کے خلاف کوئی اب زبان نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور ان کا جو سب سے بڑا مفتی تھا عبدالغنی نابلسی،
اس کا حکم ہر کس طرح آنکھوں پہ رہتا تھا. خیر اس زمانے میں ہاں میں تقریباً ٹھہریے 1901 تک وہاں سے استنبول سے ایک چیز آتی تھی محمل، یعنی اونٹ کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز رکھی آتی تھی، اور اس کے سامنے گانے بجانے دھبڑے اور ہر چیز ہوتی تھی، لوگ ناچتے تھے. پتہ نہیں کیا وہ دیکھ کے ایسی لگتا تھا جیسے ہمارے پاس جیسے کسی عرس کا سندل ہوتا ہے، بالکل اسی قسم کی چیزیں ہوتی تھی. اسی اہتمام سے وہاں سے نذرانے اور پتہ نہیں کیا کیا آتے تھے. یعنی دیوبند تو 1868 میں قائم ہو گیا تھا، اور پھر 57 کی جنگ آزادی کے بعد 1857 امداد اللہ مہاجر مکی اور بہت سے دیوبندی وہاں پہ چلے جا کے وہیں پہ رہائش بس. مگر کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی عقیدے کی اصلاح یا کوئی یعنی شرک و بدعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو. چونکہ بدعت یعنی جو جنت البقیع وغیرہ کو جو خبریں درگاہیں مسمار کی گئیں وہ 1918 کے بعد مسمار کی گئیں. وہاں پہ طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خبر تھی جو زیارت کی تھی، پھر حضرت زید بن خطاب کی، پھر یہاں پہ جدہ میں علبان کی. اور سب سے بڑے جو لوگ کشتی سے آتے تھے وہ علبان کا جو ہے نا زیارت کر کے آتے تھے یہاں جدہ میں. اور جو لوگ خشکی کے راستے آتے ہیں عبداللہ بن عباس اور کے جو ہے نا جو زیارتیں کر کے باضابطہ احرام باندھ کے زیارتیں کرتے تھے لوگ. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کیا ہے. یعنی ان لوگوں نے پورے خبر زیارت گاہوں کو مسمار کر دیا اور خبر اور بدعت کا خاتمہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کو قبولیت کا درجہ دیں. آمین.